ویلکم بیک ناظرین، پروگرام بزم نساء میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور کیوں نہ ہر ایک دل میں اتر جائے محمد، ممکن ہی نہیں لب پہ ٹھہر جائے محمد. سبحان اللہ. اس وقت محمد کی شعاؤں کا اثر دیکھ جب 14 ستاروں میں بکھر جائے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ناظرین، 15 جنوری کو خطیب آل محمد، شاعر اہل بیت اور اس ہستی کا یوم شہادت بھی تھا کہ جو فلسفہ انسانیت میں، حکمت و بلاغت میں آفتاب بن کر چمکے اور پھر اہل علم نے ان سے فیضیاب حاصل کیا. حضرت محسن نقوی شہید، جن کا یوم شہادت ہر سال 15 جنوری کو منایا جاتا ہے، اور اس عظیم شاعر، اس عظیم خطیب کے کلام کے کچھ میں جملے سرور کائنات کے حضور میں جو انہوں نے پیش کیے، میں کچھ کوٹ کرنا چاہوں گی، جس میں آپ نے فرمایا کہ میں چاند سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ میرے محبوب کے اشاروں کی زبان وہ سمجھتا ہے، اور کبھی کبھی اس کی انگلی کی ایک ضرب سے وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. اور پھر حضرت محسن نقوی نے اپنے کلام میں ایک اور کوٹیشن دی کہ لوگو ادھر آؤ، وہ دیکھو ایک خاک نشین کے آستانہ ناز پر خالق حقیقی کی رحمتوں کا ہجوم ہے. اگر تمہیں اللہ کی رحمتیں چاہیے تو اس آستانہ ناز پہ جھک جاؤ. اور جانتے ہو یہ خاک نشین کون ہے؟ سنو، اس کا نام محمد اور لقب رحمت للعالمین ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. تو اس ماہ میں جو ہے ایک خطیب، بہت بہترین خطیب، بہت بہترین شاعر، اور بہت بڑا لاس جسے ہم کہیں گے کہ ہماری امت کا ہے کہ ان کی بھی شہادت کا دن ہے. میں چاہوں گی کہ کچھ تھوڑے سے جو ہے ان کے بارے میں کچھ آپ الفاظ، ان کی شان. محسن نقوی کو جہاں تک ہم جانتے ہیں بہت ہی بہترین شاعر، سبحان اللہ، اور نڈر قسم کے تھے. کسی سے ڈرتے نہیں تھے، کوئی ان کو پرابلم نہیں تھا. لکھتے تھے تو دل و جان سے لکھتے تھے. اہل بیت کی مدح ثنا میں انہوں نے جو کچھ لکھا بہت خوب لکھا، اور سب کچھ اپنے دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والے خیالات کو لوگوں تک اس طرح پہنچایا. اور جب وہ اپنی زبان سے اپنا شعر کہتے تھے تو بات ہی اور ہوتی تھی. مجھے ان کے کلام میں، ان کی خطابت میں جو چیز بہت زیادہ انسپائر کرتی تھی کہ اگر وہ نثر بھی کہتے تھے تو اس میں سے شاعری کی مہک آتی تھی، اور پھر وہ الفاظ دل پہ اس طرح سے اترتے تھے، روح میں اس طرح سے کہ واقعی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جو کہنے والا ہے وہ اپنے دل سے کہہ رہا ہے. اور وہ دل سے کہتے تھے، اور ان کو کوئی شہادت کی پرواہ نہیں تھی، اور وہ بالکل ڈرتے نہیں تھے موت سے. اور ان کی جو آخری پروگرام تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا، بتا دیا تھا، آخری دفعہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو مجھے تھریٹ آ رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، آپ کو شہید کر دیا جائے گا، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اور آگے سے ان کے جملے تھے کہ مرنا تو ویسے بھی ہے، یہ شہادت کتنی اچھی ہو کہ سیدہ کہے کہ میرا محسن آ گیا، سبحان اللہ، کہ میری ذات، میری اولاد کا شاعر آ گیا. اس سے بڑی اور مجھے سعادت کیا ہوگی. یہ انہوں نے تقریر کی تھی کوئی شام کو 6 بجے، ٹھیک ہے، اگلے دن ان کی شہادت ہو گئی تھی. تو میرے خیال میں دل کے اندر کہیں ان کے روح کے اندر شہادت کی مہک آ چکی تھی. وہ شہادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکے تھے، اور پہنچ چکا تھا کہ اب آپ کی شہادت کا وقت قریب ہے. آخری مجلس پڑھ لیجئے اور لوگوں کو بتا دیجئے کہ آپ شہادت کے لیے تیار ہیں. اور ان کی شاعری کے بارے میں صرف ایک شعر کہوں گی تو حیران اس بات پہ ہوتے ہیں کہ ایک شعر میں کس طرح وہ بہت ساری باتوں کو بیان کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، روح الامی ہے صاحب دربان فاطمہ. سبحان اللہ. کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں، ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ. اللہم صلی علی محمد. اور اس سے بھی پیاری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کرتے پھرے زمین پہ تجارت بہشت کی، کرتے پھرے زمین پہ تجارت بہشت کی، اپنے گداگروں پہ ہے احسان فاطمہ. سبحان اللہ. میں سوچتا ہوں لکھ دوں وفا کے نصاب میں، میں سوچتا ہوں لکھ دوں وفا کے نصاب میں، فضا کا ذکر شمع شبستان فاطمہ. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. ہماری دعا ہے کہ خالق کائنات محسن نقوی کو
شہادت کے درجے پر فائز فرمائے آمین۔ اور ان کو جوار ائمہ معصومین علیہم السلام میں جگہ ملے اور خالق کائنات ان کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرمائے الہی آمین۔ اور ان کے بیٹے کو انہی کی طرف پڑھنے کی توفیق کامل عطا الہی فرمائے۔ آمین۔ الہی اور آمین۔ ہمارا بہت بڑا نقصان ہے، جی بالکل، بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ تو جی ناظرین، 15 جنوری ان کا بھی یوم شہادت منایا گیا، لیکن ہم چلتے ہیں اپنے مخصوص موضوع کی طرف کہ جو ہم نے نور محمد، شان محمد، سیرت محمد کے سلسلے میں آج یہ خصوصی پروگرام مرتب کیا ہے، اور اپنی سسٹر سے مزید جو ہے ہم گفتگو کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری فون لائنز جو ہے وہ کھول دی گئی ہیں، اور نمبر جو ہے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ آپ اگر اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنا حصہ کسی ربائی، نعت، قصیدے یا معصومین کا کوئی قول شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور اگر جناب حضرت محسن نقوی کے سلسلے میں کچھ آپ پیش کرنا چاہتے ہیں، ان کا کوئی کلام پیش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں۔ لیکن اب بات کو ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہماری جو ہے یہ سلسلہ ختم ہوا تھا، کہ ہم رسول خدا کی جو ہے وہ حیات طیبہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور آپ ان کی جوانی کی طرف جو ہے ہم بات کو جو ہے وہ معلومات کو جو ہے ناظرین کو دے رہی تھی، بات کو بڑھایا تھا ہم نے۔ تو ان کی شادی اور پھر جناب حضرت خدیجہ کا ان کی زندگی میں آنا، اور پھر جو ایک مثالی کردار میاں بیوی کی حیثیت سے جو انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا، اس کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو جو ہے اس کے بارے میں معلومات دیکھیے، خدیجۃ الکبریٰ کو جب پیغمبر گرامی اسلام کی باتوں کا پتہ چلا، ان کی برکتوں کا، جو انہوں نے سفر تجارت پہ ان کو بھیجا ہوا تھا اپنا سامان دے کر، تو ان کو فوراً خیال پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ میرا عقد ہو جائے تو یہ میرے لیے بہت مناسب ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب تھیں، عرب کے سارے لوگ چاہتے تھے، بہت صاحب ثروت لوگ چاہتے تھے کہ خدیجۃ الکبریٰ سے ان کا عقد ہو جائے، لیکن خدیجۃ الکبریٰ نے جو پسند کیا وہ بہت اونچی چیز تھی، اور اپنی ایک رشتہ دار کے ہاتھ پیغام بھیجا، نفیسہ کے ہاتھ پیغام بھیج دیا، اور جناب ابو طالب علیہ السلام نے اس پیغام کو قبول فرما لیا، اور یہ کہہ کے قبول فرما لیا کہ ہم ان کے شایان شان ان کو ہم حق کے مہر نہیں دے سکتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام حق کے مہر کے بارے میں جانتے تھے، اور نکاح بھی بلکہ حضرت ابو طالب نے ہی پڑھوایا تھا۔ اور پھر یہ نکاح جو ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا، لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے حق کے مہر کی، مجھے صرف محمد کی کنیزی چاہیے۔ سبحان تو اللہ۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی تو لیسن ملتا ہے کہ ہم لوگوں کے جاہ و جلال کو نہ دیکھیں، ان کے پیسے کو نہ دیکھیں، ان کے گھر یہ نہ دیکھیں کہ بڑا گھر ہے، چاہے لڑکا جیسا بھی ہے ہم اس کے ساتھ ضرور کر لیں گے کیونکہ وہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، لیکن نہیں، پہلا ہی جو عقد ہوا ہے اسلام کا، اس نے یہ سمجھا دیا ہے سبحان اللہ کہ کسی چیز کا خیال نہ کرو، انسان کو دیکھو کہ وہ کس طرح کا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیرت اور کردار جو سیرت ہے و وہ کردار کو اخلاق دیکھو، جو ہے وہ سب سے اخلاق پہلے کو دیکھو۔ بالکل۔ اور جب نکاح بھی ہوتا ہے جناب ختمی مرتبت کا، تو ساتھ کون جاتا ہے؟ حضرت ابو طالب جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور نکاح کا خطبہ کون پڑھتا ہے؟ وہ بھی حضرت ابو طالب پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور صرف خطبہ نکاح جو ہے پیغمبر گرامی اسلام کا، اس کو ہی پڑھ لیا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت ابو طالب کس طرح توحید کو سمجھتے تھے، اور کس طرح توحید کو پہچانتے تھے، اور کس طرح مانتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جو انہوں نے خطبہ پڑھا ہے، پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، اس کی تعریف کی ہے، پھر اس کے بعد خطبہ نکاح پڑھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو طالب اللہ کی وحدہ لا شریک ہونے کو جانتے اور سمجھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ خطبہ پڑھا ہے، پھر نکاح ہوا ہے، پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ محل سے اٹھ کر رسول خدا کے گھر تشریف لے گئی۔ گھر تشریف لائیں گے، اور کیا تھا؟ ایک حجرہ جس میں پیغمبر تشریف فرما تھے، اس میں خدیجۃ الکبریٰ تشریف لائیں گے۔ اور کوئی تاریخ کوئی مجھے بتا دے کہ ایک مرتبہ بھی شہزادی نے کہا ہو کہ میں اپنا محل چھوڑ کر آئی ہوں تو میں یہاں کیوں رہوں، یا مجھے محل یاد آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا مثال قائم کی ہے، مثال قائم کر دی۔ یا وہ خدیجۃ الکبریٰ نے جو قربانی دی ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ ایک بہترین مثال ہے، اور یہ امت کے لیے کہ پہلی شادی جیسے آپ نے بتایا کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دیکھیں اخلاق و کردار، اور پھر ایک عورت کی قربانی کس قدر اس میں عظیم کام ان کا ہے۔ اس میں ان کا میں سمجھتی یہ ہوں
کہ تاریخ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو شہزادی بنا کے پیش کیا ہے کہ وہ ایسی شہزادی تھی جن کو مال و دولت سے کوئی غرض نہیں تھا، ان کو کچھ نہیں تھا، کوئی پرواہ نہیں تھی ان چیزوں کی، اور وہ سمجھتی تھی کہ پیغمبر گرامی اسلام میں کیا کیا خوبیاں ہیں، وہ کتنی ان میں کتنی سمجھ تھی، کتنی سوچ تھی، سبحان اللہ، اور اس سوچ اور سمجھ کی وجہ سے انہوں نے جو یہ شادی کی ہے اور پیغمبر گرامی اسلام کے گھر میں تشریف لائی ہیں، اور یہاں آ کر جس طرح کی زندگی انہوں نے گزاری ہے، سبحان اللہ، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں کبھی نہیں بھاگنا چاہیے اور اس بات پہ کبھی نہیں رونا چاہیے کہ ہمارے گھر میں کم ہے یا زیادہ ہے۔ اگر ہمارے ہسبینڈ اچھے ہیں، نیک ہیں، شریف ہیں تو بس ٹھیک ہے، اس سے اور بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے یتیم خانے کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ مجھے تاریخ میں کوئی بتائے، یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے رکھی۔ سبحان اللہ، انہوں نے اپنے محل میں ایک یتیم خانہ بنایا ہوا تھا، جس کا باپ مرتا تھا وہ لڑکی بھی خدیجۃ الکبریٰ کے پاس، جس کی ماں مرتی تھی وہ لڑکی بھی خدیجۃ الکبریٰ کے پاس، اور ان کو اس طرح بھی پالتی تھی، اس طرح پالتی تھی کہ ان کو ماں باپ کی کبھی وہ کمی محسوس نہیں ہونے دیتی تھی۔ اور تاریخ میں دیکھیں یہ مثالیں موجود ہیں۔ بعد میں لوگوں نے ان کو ان کی بیٹیاں کہہ دیا، وہ بہت پیار کرتی تھی ان کے ساتھ، لیکن ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، ان کی ایک ہی بیٹی جو اللہ نے رحم کر کے ان کی ساری خدمات کے صلے میں عطا فرمائی، اس کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ وہ جنت کی عورتوں کی جو سردار ہے، جو عالمہ غیر معلمہ ہے، جو صدیقہ صغریٰ ہے، جو حوراء الانسیہ ہے، وہی ان کی ایک بیٹی ہے۔ اور خالق کائنات نے یہ شادی کتنی عظیم شادی تھی کہ پیغمبر کے گھر میں آ کر فاقہ ہے لیکن پرواہ نہیں ہے، فاقے پہ فاقہ جا رہا ہے، شعبہ ابو طالب میں جا رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، چلی گئی وہاں سے اپنے مال میں چلی جاتی، بھائی کہتی میرا تو بہت کچھ ہے، سارا مال تو انہوں نے اسلام کی بقا کے لیے سب کچھ خرچ کر دیا، کچھ نہیں پاس چھوڑا۔ ان کی قربانیاں بے مثال ہیں۔ نہایت سادہ لباس، نہایت سادہ زندگی، اور آپ کے خاندان کی عورتوں نے ملنا چھوڑ دیا تھا آپ کو کہ ہم اتنی غریب لوگوں کے یہاں نہیں جاتے، لیکن آپ کو اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ آپ نے ہمیشہ سادہ لباس پہنا، پیغمبر کے حکم کو مانا اور خوشی سے زندگی بسر کی۔ سبحان اللہ۔ اور جب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل 3 سال کی تھی تو آپ کے خاندان میں کوئی شادی تھی، انہوں نے آپ کو آ کر بلایا۔ آپ نے جناب فاطمہ زہرا کا نام لیا تو میرا دل چاہا کہ ان کی مدثرائی میں کچھ میں کلام پیش کروں۔ بسم اللہ۔ کیونکہ آپ کی شان کے بارے میں کیا کہا جائے کہ یہ شان رسالت اس وقت اور بھی اپنے عروج پہ پہنچ گئی جب آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ تشریف لائیں، کیونکہ اگر آپ سید الانبیاء تھے تو وہ سید النساء العالمین تھی، صدیقہ تھیں، طاہرہ تھی، بطول تھی، اور جن کی مدثرائی میں شاعر اہل بیت نے کیا خوب کہا ہے کہ جان رسول جزب رسالت ہے فاطمہ، سبحان اللہ، جان رسول جزب رسالت ہے فاطمہ، سرچشمہ وجود امامت ہے فاطمہ۔ یہاں پر ہم ایک کال لے لیتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بزم نساء میں۔ اوکے، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ میری بیٹی نعت بولنا چاہ رہی تھی۔ جی ضرور، نعت درود کے سہارے کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ۔ السلام علیکم، میں سدیہ بول رہی ہوں، میں نعت بولنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا کلیم اللہ، یا شفیع اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول 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 اللہ۔ نبی کا روضہ ہے ہمارے سینوں میں، حسین و یکتا ہے وہ سب حسینوں میں، اسی کا چرچا ہے فلک نشینوں میں، جلی ہے نام اس کا
सभी सहीफों में लिखा है नाम सिका सभी सफीनों में अब हमको तूफान से न डर कोई होगा नबी नबी होगा नबी नबी होगा चमन चमन होगा कली कली होगा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह ज़मीन जब न थी न आसमां कोई न चांद तारे थे न कहकशा कोई हरूफ भी न थे न थी जुबा कोई था ऐसे आलम में भी मेहरबान कोई खुदा बस ऐसे में ये कह रहा होगा मेरे हवाले से जो तज़किरा होगा नबी नबी होगा नबी नबी होगा चमन चमन होगा कली कली होगा सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। थैंक यू। शुक्रिया बहुत बहुत आपका, बहुत बेहतरीन आपने जो है ये कलाम पेश किया, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन अब कुछ ही देर में वक्फे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अजान का वक्फा होने वाला है तो लेकिन इससे पहले एक और कॉल आ गई है तो मुझे कंट्रोल रूम से इजाज़त मिल गई कि मैं ये कॉल ले सकती हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आपको प्रोग्राम बज़्म निसा में हम खुशामदीद कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका प्रोग्राम देखी हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है और जाकरा साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी अल्फाज और बहुत अच्छे तरीके से बयान कर रही हैं। मैं फरहत बात कर रही हूँ। जी फरहत आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। आप खुद भी माशाल्लाह से ज़ाकरा अहले बैत हैं। जी मैं बस थोड़ा सा रसूल के इखलाक के बारे में बयान करना चाहूंगी जी जरूर। कि खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि इन्नका लअला खुलूकिन अज़ीम, कि ऐ मेरे हबीब आप इखलाक के अजीम दर्जे पर फाइज हैं। क्योंकि खुदा ये इरशाद फरमा रहा है कि ऐ रसूल इखलाक के जितने भी कमालात हैं वो सब आपके अंदर मौजूद हैं। तो अब देखिए जब खुदावंद आलम अपने हबीब के लिए फरमा दे तो उस रसूल के इखलाक में कमी कैसे आ सकती है कि देने वाला खुदा हो और लेने वाला रसूल मोहम्मद मुस्तफा जो अफजलुल अंबिया जो खातिमुल अंबिया जो अफजलुल मुरसलीन हैं, तो उनका किरदार बहुत ज्यादा बुलंद वाला है और उनकी जिंदगी के हर लम्हे में देखिए कि उनका इखलाक इंतहा बुलंद है। नतीजे अल्फाज खत्म हो जाते हैं उनके इखलाक के ऊपर, क्योंकि खुदा फरमा रहा है कि ऐ मेरे हबीब आपके किरदार में कमी आएगी तो कैसे, कि देने वाला खुदा लेने वाला रसूल। तो अगर रसूल के किरदार में इखलाक में कहीं पर भी कोई कमी पाई जाएगी तो फिर वो खुदा के उसमें आ जाएगी। तो जी बिल्कुल माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन आपने बात की, क्योंकि इखलाक की जहाँ पे बात होती है तो जो रसूल अकरम का इखलाक था वही इखलाक था जो जिसकी वजह से मज़हब इस्लाम जो है वो आगे फैला, लोगों में जो है इसके बारे में जो है पता चला और लोगों ने उनके इखलाक से मुतासिर होने के बाद ही जो है इस इस्लाम को जो है कबूल किया। अब देखिए ना कि अंबिया कराम तो और भी आए हैं, लेकिन ये रसूल वो रसूल है कि जिसने कभी भी बहुत ज्यादा हुए पैगम्बर इस्लाम पर, लेकिन पैगम्बर ने कभी भी घबरा कर अपनी उम्मत के लिए बद्दुआ नहीं की, बल्कि किसी नबी ने अगर बद्दुआ के लिए हाथ उठाया तो पैगम्बर ने दुआ की कि परवरदिगार इसके सब्र को और ज्यादा कायम कर। तो ये रसूल का किरदार नजर आता है। बहुत शुक्रिया जी बिल्कुल बहुत बेहतरीन बात आपने कही फरहत के वाकई वो रहमतुल आलमीन बनकर आए थे, उन्होंने कभी बद्दुआ नहीं की, जितनी भी मुसीबतें जितनी भी मुश्किलात उनके सामने आई लेकिन आपने जो है अपने अज़्म में अपने इस्तक़लाल में कोई कमी नहीं आने दी। अब मुझे कंट्रोल रूम की तरफ से मैसेज आया है कि हम लोग अज़ान के वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो नाज़रीन अज़ान का वक्फा होने वाला है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हम बहुत बेहतरीन गुफ्तगू रसूल खुदा की सीरत, उनकी ज़िंदगी और उनकी हालात के बारे में जो है हम वो करेंगे। ब्रेक के फ़ौरन बाद हम वापस आएंगे, तो चलते हैं ब्रेक की तरफ।